کچھ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف نے پاکستان میں ایسے ہسپتال کیوں نہیں بنائے جہاں پہ ان کا خود علاج ہو سکتا اور ان کو بیرون ملک نہ جانا پڑتا۔ اس لیے ایسے ہسپتال نہیں بنائے۔ ان کو شاید علم تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہوا تو ایک ہی ہمارے پاس بہانہ ہو سکتا ہے علاج کے لیے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ انہوں نے ایسے ہسپتال نہیں بنائے جہاں پہ ہر بیماری کا علاج ہو سکے اور باہر نہ جانا پڑے۔ اگر ایسے ہاسپٹل بنائے ہوتے تو آج میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کے پاس کیا بہانہ ہو سکتا تھا باہر جانے کا۔ عمران خان کہتے ہیں انہوں نے تحقیق کروائی ہے کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں اور ان کی بیماری اتنی سیریس ہے کہ ان کو علاج کے لیے بیرون ملک چلے جانا چاہیے۔ تو اس پر ایک قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا، نواز شریف کی طرف سے بھی، ان کے خاندان کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ حکومت کی طرف سے ECL سے نام نکالنے کے لیے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی کہ وہ ایک بانڈ بھر دیں کہ اگر واپس نہ آئے تو ان کی یہ جائیداد یا اتنی رقم بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے حلقہ کہتے ہیں میاں نواز شریف ضرور واپس آئیں گے۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں انہوں نے ایسا کوئی بھی بانڈ بھرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کر دیا؟ یہ وہ پیسے ہیں جو میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے، وہ جائیدادیں ہیں جو میاں نواز شریف کے علاج کے بعد ان کی واپسی پر وہ خود بخود بحال ہو جائیں گی، ان کے پاس چلی جائیں گی۔ وہ کنوکٹڈ شخص ہیں، اکیوز ہیں، وہ ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، ان کو مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں، تو اس جرمانے کے برابر شاید بانڈ ان کو بھر کے دینا ہے، لیکن ان کی طرف سے انکار کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ سے، کچھ لوگوں کی سمجھ سے یہ بالا تر بات ہے کہ جب انہوں نے واپس آ جانا ہے، ان کی نیت صاف ہے، وہ محض علاج کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر بانڈ بھرنے میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو مریم نواز کی طرف سے اپنے والد کی بیماری کو زیادہ سنگین قرار دیا گیا اور بڑی سنجیدگی سے لیا گیا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے والد کے علاج کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز ایسے ہی نظر آئی ہیں، وہ اپنے والد کو ہر قیمت پہ بچانا چاہتی ہیں، لیکن کل سے ان کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا، وہ بھی خاموش ہے۔ کہا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کہہ دیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سائن کر سکیں یا گفتگو کر سکیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کی بیماری ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ان کا فوری طور پہ بیرون ملک منتقل ہونا ناگزیر ہے، نہایت ضروری ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کسی صورت بیرون ملک نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہ موقع طعن و تشنیع کا نہیں ہے، طنز کا نہیں ہے۔ تو مریم اورنگزیب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے جاسوس ہیں جو اداروں کو جاسوسی کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جاسوسی کون کرتا ہے، اندر کی خبریں کون باہر لے آتا ہے اور فوج تک، اداروں تک پہنچا دیتا ہے، فوج تک پہنچا دیتا ہے، ایجنسیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کیپٹن صفدر اس کے حوالے سے بہترین چائس ہو سکتے ہیں کسی بھی ادارے کا اس جاسوسی کے حوالے سے۔ بہرحال مریم نواز کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کی بیماری کے حوالے سے کس حد تک جاتی ہیں، وہ اپنے والد کو منا لیتی ہیں یا منانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ نواز شریف کی زندگی سے زیادہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے کچھ سازشی تھیوریاں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ڈیل ہوئی ہے، ڈھیل ہوئی ہے، پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ قطر اور سعودی عرب کی طرف سے کچھ رقم دی گئی ہے پاکستان کو، $14 بلین۔ وہ پاکستانی خزانے میں آ چکے ہیں۔ اس سے
स्टॉक मार्केट भी फौरी तौर पे बहुत आप चली गई। ये उसके हामी कह रहे हैं जो कहते हैं कि कुछ मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान को अदायगी हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है जी कि डील हो रही थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि आपने 14 बिलियन डॉलर जो हुकूमत को देने हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि इन लोगों में कुछ आधा बिलियन डॉलर ये बनते हैं 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए। वो आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कहा ये उन लोगों में तकसीम कर दें जो मेरे बाहर जाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, रुकावटें ख़त्म कर सकते हैं, वो जज हैं, जर्नैल हैं या डॉक्टर हैं। बहरहाल ये तो एक साजिशी थ्योरी है जो ऐसे मौके पर भी सामने आ रही है। सरेदस्त मामला तो ये है कि नवाज शरीफ बाहर जाते हैं या नहीं जाते, तो उनका यकीनन बाहर जाना ठहर चुका है। वो बाहर जाएंगे, कैसे जाएंगे, 1-2 दिन में ये भी वाज़े हो जाएगा। लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से पहले बड़ा लिनियरिटी का, बड़ी नरमी का मुजाहरा करते हुए मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी, इमरान खान की तरफ से बयान आ गया, नईम उल हक की तरफ से बयान आ गया, वाडा की तरफ से बयान आ गया, दूसरे लोगों की, शेख रशीद की तरफ से बयान आ गया, लेकिन इसके ऊपर शरीफ ख़ानदान की तरफ से सियासत होना शुरू हो गई, बगलें बजाना शुरू हो गई। हुकूमत को आईना दिखाना शुरू हो गया कि जहाँ से हम डील लेनी थी वहाँ से ले ली है। शहबाज शरीफ के बेटे लंदन से बैठे जो मफरूर हैं, वो ट्वीट वहाँ से कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की बहू शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की बीवी वो कह रही थी ये देख लें गेम चेंजर है, शहबाज शरीफ गेम चेंजर है, उसने पांसा पलट के दिखा दिया, उसने नवाज शरीफ को बाहर ले गए। तो ये भी सुनने में आ रहा था, ये भी नून लीग की तरफ से कहा जा रहा था कि जो नवाज शरीफ के कमरे से एसी निकाल रहे थे, जो उसके कमरे से सहूलतें निकाल रहे थे, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया। ये तानो तशनी हुई तो हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी फिर सख्ती की गई, थोड़े से फिर पेच कस दिए गए, और फिर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत चीखती चिल्लाती बिलबलाती नज़र आई। हुकूमत ने फिर इनका सरे पुरगरूर चकनाचूर करते हुए मियां नवाज शरीफ को इजाज़त तो दी, लेकिन लीगी क़यादत को नाक की लकीरें निकालते हुए ये सारी इजाज़त दी गई। तो इससे भी अब इसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से। मियां नवाज शरीफ इतने बीमार हैं तो इनको फिर पैसे का नहीं सोचना चाहिए, बॉन्ड का नहीं सोचना चाहिए। कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की गई जो नाकाबिल अमल हो, काबिल अमल शर्त है, और ऐसी शर्त है कि कोई आपने पैसे वहाँ पे आपके ज़ब्त नहीं होंगे। एक सिक्योरिटी बॉन्ड है जो आपके ही नाम पे जायदाद रहेगी, आपके नाम पे ही अकाउंट रहेंगे, आपके नाम पे ही पैसा रहेगा। देखते हैं एक आध दिन में फिर क्या होता है।